کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر وہ اسلام لے آئیں یعنی سر جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کتنی کلیئر ہے بات کہ اسلام اگر نہیں لاتے یہ اہل کتاب، وہ چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے، بات نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب پھر یہود کے کردار، بنی اسرائیل کے کردار پر تبصرہ ہے، ذکر ہے اس کا۔ وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، انکار کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں کہ جو لوگوں کو انصاف کا، عدل و قسط کا حکم دیتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے ایک دردناک عذاب کی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اکارت گئے، ضائع ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کی حالت پر، ان لوگوں پر کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ عطا ہوا ہے۔ یہ جو کتاب انہیں ملی ہے تورات یا انجیل، وہ اصل کتاب کا ایک حصہ ہے۔ اب اس وقت جو کچھ ہے اس میں وہ تحریف کر چکے ہیں، اب جو کچھ بچا ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اب بلایا جاتا ہے اصل کتاب کی طرف، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے۔ لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، اور پھر وہ منہ پھیرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ جو ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، اور ان کا طرز عمل یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ جنت ہمارا حق ہے پیدائشی، وہ بنی ہمارے لیے ہے۔ جہنم میں جو ہم سے بہت زیادہ ہم میں سے سیاہ کار ہوں گے، انہیں چند دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا دوسروں کی زبان بند کرنے کے لیے، اور پھر نکال لیا جائے گا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں بہکا رکھا ہے انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو یہ خود اپنی طرف سے ہی بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی ان کے پاس سند اور دلیل نہیں ہے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم، تو پھر کیا حال ہوگا اس دن کے جب ہم جمع کریں گے ان سب کو، اس دن کے لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمائی اس نے کی ہوگی۔ وہم لا یظلمون، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے، یہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے اس کی عظمت کا اعتراف بھی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہیے کہ اے اللہ کے جو مالک الملک ہے، کل سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، حکومت اور اختیار سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور حکومت اور اختیار سلب کر لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور کمزور کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ نجران کا جو وفد آیا تھا اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باتیں تو آپ کی اچھی ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ بات مان لی تو سلطنت روم کی طرف سے جو ہمیں مراعات ملی ہوئی ہیں، ہمیں بڑی ان کی طرف سے یہاں پر ہمیں اختیارات ملے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے، مدد ملتی ہے، وہ بند ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو انہوں نے رکھا۔ فرمایا کہ یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، اور پھر اللہ دینے والا ہے سب کچھ، اختیار اور اقتدار، عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ان چیزوں کی وجہ سے حق سے رکنا جو ہے، یہ انسان گویا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔
وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ پہلے الفاظ یہ تھے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان ان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یہ کافر، یہ اہل کتاب جن کا ذکر ہوا، ان کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ ومن يفعل ذلك اور جو کوئی ایسا کرے گا، فليس من اللہ فی شیء تو پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اعلان بیزاری ہے، یہ اللہ کے واضح حکم کی خلاف ورزی۔ دوستی کا تعلق یا انہیں اپنا مددگار، اپنا پشپنا، اپنا خیرخواہ سمجھنا، یہ ہے کہ جس سے روک دیا گیا کہ ہرگز یہ مت کرو۔ الا ان تتقوا منهم تقا مگر اس صورت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے کچھ بچاؤ۔ یہ الفاظ ایسے ہیں، اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ کسی وقتی مصلحت کے تحت ان سے کچھ بنا کر رکھنا، بعض حالات میں اس کی اجازت ہے، لیکن وہ دوستی کا تعلق نہ ہو کہ واقعتاً دل بھی ایک دوسرے کے قریب آ جائے۔ وہ ظاہراً ایک دوستی کی شکل ہو سکتی ہے، وہ حقیقی دوستی نہیں ہے۔ یہ اس کی اجازت ہے مخصوص حالات میں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اللہ کے غضب سے بچو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے دل کی باتوں کو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ان کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ وہ سب اللہ کے علم میں ہے، چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر جس دن کے پائے گا ہر نفس، ہر شخص جو کوئی بھی اس نے نیکی کمائی ہوگی، جو عمل نیکی کا کیا ہوگا، محضراً اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء اور جو عمل بھی اس نے برائی کا کیا ہوگا، بدی کمائی ہوگی، وہ بھی محضراً ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا اس دن ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ اس کے اور اس کے اعمال نامے کے درمیان ایک زمانے کا فصل واقع ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کے اعمال نامے میں بدیوں کا کھاتا زیادہ ہے، وہ تو چاہیں گے کہ یہ نظر ہی نہ آئے، یہ ہمیں ملا ہی نہ ہوتا، کاش کہ یہ ہمیں دکھایا نہ گیا ہوتا۔ تو اس دن یہ کیفیت ہوگی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ جو نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب بہت سخت ہے، اور جو اس کے وفادار ہیں ان کے لیے وہ انتہائی رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ یہ دونوں شانیں ہیں بیک وقت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی تو میرا اتباع کرو۔ عیسائیوں کا معاملہ بھی اصل میں یہ تھا کہ وہ دعوے دار تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی خاطر ہم نے یہ خانقاہی نظام بنایا ہے کہ رہبانیت کا نظام، اللہ ہی سے لو لگائی جائے، دنیا داری کی جھنجھٹ سے جو ہے وہ ہم الگ رہیں، یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ محبت کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہے صحیح۔ ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری پیروی اختیار کرو، مجھے فالو کرو۔ اب تو یہ واحد راستہ۔ یحببکم اللہ اور اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ الرسول اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ فإن تولوا اور اگر وہ اعراض کریں،
اس طرف